السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن و تفسیر میں استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 67 نمبر آیت ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں، أتتخذنا هزوا، کہ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ فرمایا پناہ بخدا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سورے کو اسی داستان کی وجہ سے بقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو اس داستان کا ذکر اس سورے میں آیا اسی لیے اسے سورہ بقرہ کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ توریت میں گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قانون کے طور پر بیان ہوا ہے، ایک عدالتی قانون کے عنوان سے یہ توریت میں بیان ہوا ہے۔ اور اس واقعے کا خلاصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک قتل بنی اسرائیل میں سامنے آیا، ایک انسان مرا ہوا پڑا ہے جس کو قتل کیا گیا، یہ جنازہ پڑا ہوا ہے مقتول، لیکن قاتل کا پتہ نہیں ہے، قاتل کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کون قاتل ہے۔ اور اب اس ڈھونڈنے میں سب لڑ رہے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کو کہہ رہا ہے، وہ دوسرا قبیلہ تیسرے کو کہہ رہا ہے، سب اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں اور کوئی حاضر نہیں ہے اقبال جرم کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ جو مرا ہے اس کا مارنے والا کون ہے، قاتل کون ہے، کوئی قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ سب کے سب بنی اسرائیل والے جناب موسیٰ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے جناب موسیٰ اس مشکل کا حل بتائیے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مرنے والے پہ جس کو قتل کیا گیا اس کے جسم پر دے مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ پھر خود اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ یہ جواب سن کر تو یہ بنی اسرائیل کے جو آئے تھے سب تہش میں آ گئے اور عجیب انداز اختیار کرتے ہوئے جناب موسیٰ سے عرض کیا، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ہمیں مسخرہ کر رہے ہیں، مسخرہ پن ہم اسی قابل ہیں کہ آپ ہمارا مذاق بنائیں، مسخرہ کریں۔ جناب موسیٰ نے کیا عرض کیا، مسخرہ بنانا جاہلوں کا کام ہے اور میں اپنے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اپنے پروردگار سے اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ روایات میں اور قرآنی آیات کی زبان میں جہل کا لفظ جو آیا ہے اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جہل علم کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہ جہل عقل کے مقابلے میں ہے۔ یہ جو جاہلون یہاں پر کہا گیا، یہ جو جہل کی گفتگو ہو رہی یعنی بے عقلی کی گفتگو کروں میں، بے خردی کی، یعنی جس کے پاس عقل و خرد نہ ہو وہ اس طریقے کی بات ہے۔ نادانی کے مقابلے میں نہیں آیا یہاں پر، جہالت جو ہے وہ عقل کے مقابلے میں جہل ہے، علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ قرآن و روایت میں جہاں پہ بھی جہل استعمال ہوا ہے وہ عقل کے مقابلے میں ہے۔ چنانچہ اصول کافی کی ایک کتاب یعنی پوری بحث کا نام ہی ہے کتاب العقل والجہل، جس میں عقل کے بھی لشکر کو بیان کیا گیا ہے، جہل کے لشکر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو گفتگو ہے یہ جو عقل کے مقابلے میں مسخرہ کرنا، مذاق اڑانا، مذاق بنانا کسی کو دوسروں کا، یہ بے عقلی کی پہچان ہے، یہ نادانی نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس بے عقلی کے لیے پناہ مانگا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اعوذو، پناہ مانگتا ہوں میں۔ پیغامات جو اس آیات میں مل رہے ہیں، اس آیت میں مل رہے ہیں پیغامات، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہمارے ذہن اور ہمارے سلیقے کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کے راز کو اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں
تو ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، بلکہ اس حکم کے سامنے ہمیں تسلیم ہو جانا چاہیے۔ بہانے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہانے لے آئیں کہ یہ حکم کیسا ہے، حکم الہی کے سامنے بہانہ نہیں۔ دوسرا پیغام جناب موسیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے سنایا تھا، اور اگر وہ اپنی جانب سے بھی کہتے تو نبی تھے، لیکن انہوں نے یہ حکم اللہ کی جانب سے سنایا تھا تاکہ سب ادب کی رعایت کریں اور تسلیم ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ بہانے لانے لگے، یعنی وہی حکم الہی کے سامنے بہانے۔ تیسرا پیغام کہ اگر اللہ ارادہ کر لے تو دو مردوں کو ملا کر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ گائے ذبح کی گئی، مردہ ہو گئی، وہ پہلے سے قتل مردہ پڑا ہے، ایک کا گوشت دوسرے کے گوشت سے ملا، دو مردے مل کے زندہ ہو گیا وہ انسان۔ خدا کی قدرت ہے، خدا چاہے تو اپنے قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو خداوند عالم نے ان لوگوں کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا تاکہ اس بنی اسرائیل کی قوم میں گائے کا تقدس ختم ہو جائے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے، یہ بچھڑے اور گائے اور ان چیزوں کی پرستش کی طرف نہ جائیں، یہ خدا نے تقدس ختم کیا۔ جناب ابراہیم نے بت شکنی کیا، کیوں؟ تاکہ بتوں کا تقدس ختم ہو جائے۔ یہ جناب ابراہیم نے کیا، یا یہ اس طریقے سے یہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان ختم سمجھ سکے۔ تو یہاں پر بھی یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے۔ استعاذہ یعنی اللہ کے بارگاہ میں پناہ طلبی، پناہ طلب کرنا، یہ انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ بیمہ، انسان انشورنس ہو جاتا ہے، بیمہ ہو جاتا ہے انسان کا، ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ عصمت جو ان کے پاس تھی، یہ استعاذہ، یہی خدا کی پناہ کے زیر سایہ تھی ان کی عصمت، اسی کے ذیل میں تھی یہ جو بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ مسخرہ کرنا، مذاق اڑانا، یہ جاہلوں اور بے عقلوں کا کام ہے۔ اور ساتواں پیغام یہ ہے کہ بے عقلی اور جہالت ایک ایسا خطرہ ہے جس سے اولیاء الہی خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے پناہ مانگا ہے، یعنی بے عقلی سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ مختصر طور پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک واقعے میں اپنی توحید کا بھی ذکر کیا ہے، رسالت اور نبوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اپنی قدرت کا بھی نمونہ پیش کیا ہے، اور معاد یعنی سب کو پلٹایا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا، اس کا نمونہ بھی اسی واقعے میں پیش کر دیا۔ ایک واقعے سے خداوند عالم نے نبوت کا جلوہ، اپنی قدرت کا جلوہ، معجزہ یعنی جناب موسیٰ کے معجزے کو بھی دکھا دیا ہے، سب کچھ اسی ایک آیت سے بیان کر دیا ہے، ایک آیت سے سب کچھ بیان کیا گیا۔ لہذا ہماری زندگی میں جو پیغام اس آیت سے ملتا ہے کہ اگر آج بھی ہمیں کوئی حکم خدا سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اس کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ یہی بہترین دینداری ہے، یہی برترین دینداری ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دین نہیں ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اپنے دیندار بندوں میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔